مفتی اعظم کا نعت کلام ہے نا، وہ اٹھا دیا کتاب میں. گرین والا جو الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته أجمعين. اما بعد، قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله المولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم عليه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ذرا آپ لوگ قریب آ کے بیٹھیں. ادھر آئے. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، محبوں، آج 15 تاریخ ہے محرم الحرام 1441 ہجری کی، اور 15 ہی تاریخ ہے ستمبر 2019 کی.
یہ تیسرا اعتبار ہے اس محرم الحرام کا، اور اس ماہ مبارک کے اندر کئی ہمارے شجر شریف کے مشائخ، 7 مشائخ کا وصال پرملال اسی ماہ مبارک میں ہے، بشمول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اس کے علاوہ پہلی محرم الحرام کو سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت بھی ہے۔ اسی ماہ مبارک کے اندر ہمارے سلسلہ چشت کے ایک عظیم بزرگ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک بھی ہے۔ اسی ماہ مبارک میں اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وصال مبارک ہے۔ اور ہم جس سلسلے سے وابستہ ہیں، سلسلے عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ، تو حضرت شاہ مصطفی رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سال 13 تاریخ کو 40واں عرس تھا، یعنی آپ کے دادا پیر کا پرسوں جو ہے وہ 40 سال گزر گئے ان کے وصال پرملال کو۔ ان کا انتقال 13ویں شب میں 1401 ہجری میں بروز بدھ، اور بدھ کا دن تھا، یعنی جمعرات کی شب شروع ہو گئی تھی، اس دن ان کا وصال ہوتا ہے۔ تو آپ کے دادا پیر مرشد ہیں، میرے مرشد ہیں، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ پھر ایک بہت بڑا واقعہ جو 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو ہوا، وہ بھی ہم سب کے علم میں ہے، امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے شہادت اور ان کے رفقا کی شہادت، شہدائے کربلا جس کو ہم کہتے ہیں۔ پھر ان دنوں ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، خاص طور سے کشمیر کے مسلمان جس اذیت کا شکار ہیں، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے کہ ہمارا ملک کس دور سے گزر رہا ہے، اور کشمیر کے ساتھ پورے عالم اسلام کا کیا ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے، سب آپ کے سامنے ہے۔ شاید ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کربلا سن 61 ہجری میں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے صرف نصف صدی گزری تھی، اور لوگ کتنے بدل گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا خیال نہیں کیا، اور اپنے مفادات کی خاطر انہوں نے، دنیا کے مفاد کی خاطر، اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، پیسے کی خاطر امام علی مقام جیسی عظیم تر شخصیت کو شہید کر دیا۔ تو وہ کیسے مسلمان تھے؟ ہمارے قلم کام نہیں کرتے کہ ہم کیا لکھیں، کیونکہ یزید کے فوج میں کافر مشرک نہیں تھے، یزید کی فوج میں کافر مشرک نہیں تھے، یزید بھی کافر مشرک نہیں تھا۔ کچھ ان فتوے لگائے ہیں، وہ ان کا معاملہ ہے، ہمارے یہاں خاموشی ہے، کیونکہ کفر اس سے ہمارے امام اعظم نزدیک ثابت نہیں ہوا۔ بدترین تھا، منافق تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، بے نمازی تھا، سب کچھ تھا۔ تو ادھر میں موضوع پہ نہیں جا رہا، میں صرف بے حسی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تو نصف صدی گزری تھی، اب تو 1400 برس گزر گئے، اور 1400 برس کے اندر 57 ملک کے سروں پر جوں نہیں رینگ رہی کہ ان کو خیال آئے کہ مسلمانوں کے ساتھ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک مہینے سے زیادہ وقت گزر گیا، تو اب اتنے موضوعات اس پروگرام کے لیے ہیں
کہ جن کو سمیٹنا 1 گھنٹے کے اندر ناممکنات میں سے ہوتا ہے. تو کچھ ضروری باتیں یقیناً میں اس میں کروں گا. سب سے پہلے آپ سب کے سامنے میں مولانا حکیم کاشف قادری صاحب اور ان کے تمام گھر والوں سے تعزیت کرتا ہوں. آپ کے علم میں ہوگا کہ 13 ہی شب تھی ہمارے طاہر میاں صاحب کو اپنے دادا مرشد کی شب مل گئی. اس کو مائک دے دو, اس کے ہاتھ میں دے دو. تو ہمارے طاہر میاں جن کی مشکل سے 34 سال کی عمر تھی, 20 مصلے وہ سنا چکے تھے, بچپن سے نمازی تھے, 20 سال پہلے میرے مرید بنے تھے, اور 2 سال انہوں نے اپنی بیماری میں گزارے. 2 چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے, اور اپنے بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے. سب سے بڑی بہن کو گئے ہوئے ابھی 1 سال نہیں ہوا تھا کہ چھوٹا سب سے بھائی چلا گیا. یہ صدمہ یقیناً حاجی الغفور غفار رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں کے لیے, ان کے تمام اولاد کے لیے بہت بڑا صدمہ. اور ابھی اس کے باوجود بھی آج ماشاءاللہ سب اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہمارے کاشف میں یہاں موجود ہیں. یہ ان کی اپنی خانقاہ سے, اپنے شیخ سے, اپنے دادا شیخ سے اس نسبت کا معاملہ ہے کہ وہ اتنے غم زدہ ہونے کے باوجود یہاں موجود ہیں, کیونکہ غم تو مٹتا ہی ہے اللہ اس کے رسول کے ذکر میں. اور کوئی ہمارے پاس غم مٹانے کا ذریعہ نہیں. تو اللہ رب العزت مرحوم کی بخش مغفرت فرمائے اور اس کے درجات و بلندی عطا فرمائے. جو میرے ساتھ قبرستان میں تھے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جتنا بھی ذکر اذکار کر سکتے تھے, ہم نے میرے خیال 1.5-2 گھنٹے قبرستان میں اس کی تدفین کے بعد ذکر کیا تھا. یہی ہم اس کو خراج عقیدت پیش کر سکتے تھے جو ہم نے کیا اور آپ نے کیا. اور میں ان تمام ان کے پیر بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ کو خبر ملا کرے تو آ جایا کرے. اس لیے کہ ایک تو وہ آپ کا پیر بھائی یا پیر بہن ہے, دوسرے یہ کہ بہرحال ہم نسبت والے ہیں اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ سلسلے وابستہ ہیں. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہمارا مشاہدہ بھی یہ ہے کہ کوئی بھی مرید جو انتقال کر جاتا ہے یقیناً میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اس کا ساتھ نصیب ہوتا ہے. اور جہاں جہاں وہ روح اس کی ہوتی ہے وہاں وہاں وہ روح بھی موجود ہوتی ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو خبر ملا کرے کسی پیر بھائی بہن کے انتقال کی, اب تو میسج مل جاتا ہے, تو اس کو اگنور نہ کریں, اس کو صرف نظر نہ کریں, بلکہ یہ سمجھ لیجیے کہ شاید میرا جنازہ ہوتا تو خبر ایسے ہی آتی. اور پھر ظاہر وہ سب جمع ہوتے ہیں نسبت والے, نہ جانے کس کی نماز قبول ہو, کس کی دعا قبول ہو, اس کی بخشش ہماری بخشش بھی ہو جائے. تو اس سے پہلے کہ موضوع پر آؤں, میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے قادری مسجد کے سائیں عبدالغنی قادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے کچھ اشعار اس کی نظر کر رہا ہوں. اور یہ سمجھ لیجیے کہ ہم بھی جب جائیں گے تو ماحول ایسے ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ دعا مانگو کہ اس میت کو حق جل وعلا بخشے. دعا مانگو کہ اس میت کو حق جل وعلا بخشے تو فعل حضرت احمد مصطفیٰ بخشے. اب سوچ لیں ہم یہاں نہیں ہیں.
اور ایسی محفل جمی ہے جو وہ محفل جمے گی نا، ہم نہیں ہوں گے، بیٹا بنے، بیٹا نہیں ہوگا پوتا کرے گا انشاءاللہ، نواسا کرے گا، محفل ایسی سجے گی ہر مرنے والے کی ہوگی۔ تو اس وقت ہماری دعا یہی ہوگی، دعا مانگو کہ اس میت کو حق جل وعلا بخش، طفیل حضرت احمد مصطفیٰ بخش، گیا ملک عدم میں جو واپس آ نہیں سکتا۔ کوئی انسان جو جانا چاہے وہاں تک جا نہیں سکتا، مگر اعمال خیر اس کے لیے پہنچانا جو چاہے، جو اس کو تحفہ پیش کرنا چاہتا ہے، جو اس کو خواجہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہے، گھر والا ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، پیر بھائی بہن ہو، جب خبر ملے تو قل فاتحہ پڑھو، مگر اعمال خیر اس کے لیے پہنچانا جو چاہے پہنچ جاتے ہیں، وہ بے شک کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ دنیا میں تحفہ آپ بھیجیں تو شاید وہ لوٹا دے گا ناراضی کی وجہ سے، لیکن یہ تحفہ واپس نہیں لوٹے گا، وہ اس کو پہنچ جائے گا، اور جب اس کو پہنچے گا جس طرح دنیا میں خوش ہوتا ہے ایسے ہی وہ وہاں بھی خوش ہوتا ہے۔ بڑا خوش بخت ہے وہ جس پہ خالق کی عنایت کہ 20 قرآن کے مصلح سنا دیے، یہ عنایت نہیں ہے اس کی، ورنہ کتنے حافظ قرآن نہیں سناتے، بھول جاتے ہیں قرآن۔ بڑا خوش بخت ہے وہ جس پر خالق کی عنایت ہو کہ وہ خوشنود ہو اور جس پر اس کی خاص رحمت ہو۔ بڑا خوش بخت ہے وہ جس کی وہاں پر ہو قبر روشن۔ جو سینے میں قرآن لے کر جائے گا، حافظ قرآن اور مصلح سنا کر گیا ہو، تو وہاں قبر سے روشن نہیں ہوگی، اسی کی تو روشن ہوگی۔ قرآن کو اللہ نے نور کہا، نور ہی روشن کرتا ہے، دنیا میں وہ روشنی دیتا رہا لوگوں کو، آج وہ نور اس کو روشنی دے رہا ہے، قبر کو منور کر کے۔ بڑا خوش بخت ہے وہ جس کی وہاں پر قبر ہو روشن، ہو خیر اس کے لیے جاری جو موتا کو مسرت ہو۔ دعا مانگو کہ اس میت کو حق جل وعلا بخشے، طفیل حضرت احمد مصطفیٰ بخشے۔ بڑا اہم اسرار ہے ہم سب کے لیے، ہم سب کو جانا ہے۔ کون یاد کرے گا، کتنا یاد کرے گا، کب تک یاد کرے گا، سب کام میں مشغول ہو جائیں گے۔ نہ بھولو مرنے والے کو، مرنا سب کو ہے آخر، تم یاد کرو گے تو تم بھی یاد کیے جاؤ گے، تم یاد کرو گے تم بھی یاد کیے جاؤ گے، جتنا تم یاد کرو گے اتنا تم یاد کیے جاؤ گے۔ اور ہم یاد کرتے ہیں ذکر اللہ ذکر رسول کے ساتھ، اور اللہ فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہم اس کو یاد کرنے کے لیے ذکر کر رہے ہیں، جب اس کو یاد کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارا بھی چرچا کرے گا۔ نہ بھولے مرنے والے کو کہ مرنا سب کو ہے آخر، فنا کے گھاٹ سے ایک دن گزرنا سب کو ہے آخر۔ بچنا کسی نے نہیں ہے، نہ کسی کا مال بچے گا، نہ گھر بچے گا، نہ بھی بچیں گے، سب کو چھوڑ کے چلا جائے گا، سب اس کے لیے فنا۔ فنا کے گھاٹ سے ایک دن گزرنا سب کو ہے آخر، یہ اونچے اونچے محلوں سے اترنا سب کو ہے آخر، لحد کے جو گڑھے ہیں ان کو بھرنا سب کو ہے آخر۔ دعا مانگو کہ اس میت کو حق جل وعلا بخشے، طفیل حضرت احمد مصطفیٰ بخشے۔ لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد خوبیاں یاد کی جاتی ہیں، حضور کا ارشاد بھی ہے کہ جو کوئی مر جائے تو جو اس کی اچھی باتیں یاد کرتا ہے وہی اللہ کے مقبول ہو جاتی ہیں۔ تو اسے عیبوں کو ہم اس لیے نہیں گناتے کہ عیبوں کو ٹٹولنا ہمارا نہیں کام،
عیبوں میں جو اللہ نے پردہ رکھا ہے تو تم بھی پردہ رکھو، جو خوبیاں ہیں بیان کر دو۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک جنازہ جا رہا ہے، صحابہ نے کہا یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو بخش دیا گیا۔ صاحب مجھے کیسے؟ تم نے تو خوبیاں بیان کی، تم نے تو خوبیاں بیان کی، جو تم نے خوبیاں بیان کی ہیں وہ سننے والا بھی سن رہا ہے، جب خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ بہت سی خوبیاں تھیں، مرنے والے میں خدا بخشے، خاموش گو تھا، کم گو تھا، پکا نمازی تھا، حج کر لیا تھا نہیں، عمرہ کیا تھا، ماشاءاللہ عمرہ کیا تھا، والدہ کو لے کے گیا تھا اپنے ساتھ۔ بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں خدا بخشے، جو عمدن اور سہون ہو گئی ہو کچھ خدا بخشے۔ تو پہلے اپنے حبیب پاک کے اور کل صحابہ کے غنی سائیں اب اس مرحوم کو رب علا بخشے، دعا مانگو کہ اس میت حق جل علا بخشے، تو پہلے حضرت احمد مصطفیٰ بخشے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پڑھیں صلی اللہ علیک یا کا درود دو جہاں میں ہے بہترین سار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا، کتنا خوش ہو کر کہہ رہے ہیں، لہک کے کہہ رہے ہیں اعلی حضرت، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، صلی اللہ علیہ وہی دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے قربان، وہی دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے قربان، وہی اب مٹ رہا ہے اے شہید کربلا اٹھئے، صلی اللہ علیہ آج ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے چند اشعار پیش کر رہا، وہ اہل سنت کیا عقیدہ پیش کر رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر کے۔ پہلا شعر تو اعلیٰ حضرت کا تھا، دوسرا مولانا ہاشم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا جو میرے والد صاحب کے پیر مرشد۔ اب میں کلام پیش کر رہا ہوں اشعار،
ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب علیہ رحمت کے، وہ فرماتے ہیں کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، صلی اللہ علیہ یا مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ اہل سنت نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے لے کر اور اس سے پہلے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت، جو سید الشہداء کہلاتے ہیں، کس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا سب جانتے تاریخ کے اندر، کہ ان کا سینہ کاٹ کر کلیجہ نکال کر چبایا گیا۔ ہم سوچیں تو کتنی تکلیف ہوگی اگر صرف سوچیں، ذرا سا اگر بلیڈ لگ جائے نا کہ گہرا، یا آپ لوگ شیو کرتے ہیں، لگنے والے کرتے ہیں شیو، تو اگر زور سے بلیڈ لگ جاتا ہے تو وہ 3-4 دن تک آپ کو تکلیف کرتی ہے وہ جگہ کٹ جانے کے بعد۔ اور اگر زیادہ کوئی آپ چھری وری گھر میں استعمال کر رہے ہیں، کوئی گوشت کاٹ میں انگلی کٹ جائے تو معلوم ہے کہ ٹانکے لگانے پڑتے ہیں، جا کے 1 ہفتے کی چھٹی، تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ایک بشریت تقاضا ہے، بشریت تقاضا ہے، یقیناً کوئی بھی ہو، میں آپ کوئی بھی ہو، اگر کہیں سے بھی کٹے گا، کوئی گہرا کٹ جائے تو اور تکلیف ہوگی۔ اور اگر جنگ کے اندر جو پہلے ہوتی تھیں، برچیاں لگ رہی ہیں، تیر لگ رہے ہیں، تلواریں لگ رہی ہیں، جسم چھلنی ہو جاتا تھا، کتنی تکلیف۔ یہاں صرف ایک گولی اب لگتی ہے نا، وہ اٹھائے ہوں گے ختم بات، بظاہر وہ تکلیف کم ہے وہ تلواروں کی تکلیف سے۔ میرے آقا کا فرمان کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ شہید کو جو تم تکلیف میں دیکھتے ہو، تمہیں لگتی ہے یہ تکلیف، اس کے لیے صرف اتنی ہے جیسا چونٹی نے کاٹ لیا۔ جو جہاد کر رہے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے اپنی جان کا خزانہ پیش کرتے ہیں، کتنے ہی اس کی اذیت بظاہر ہو جائے، تکلیف نظر آئے، اس کے لیے، کس کے لیے؟ شہید کے لیے اس پر مانے، اس کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے چیونٹی نے کاٹا ہے۔ اور مقام کیا ہوتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اکثر موجود ہوتے ہیں، جہاں یہ قائم ہوتا ہے جہاد، وہاں حضور خود اپنے ہاتھوں سے لاشیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، جو ان کے سامنے پیش کی جا رہے ہوتے ہیں۔ 65 کی جنگ، سرور سہروردی سیالکوٹ کا مارکا ہے، 65 کی جنگ کا۔ 65 کی جنگ میں سرور سہروردی میجر تھے اس وقت، اور وہ وہاں پر شہید کر دیے گئے۔ 3-4 مہینے کے بعد ان کے والد کو گورنمنٹ پاکستان نے، آرمی نے ان کو بھیجا عمرے پر، ان کی خواہش پر کہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ بیٹا تو آپ کو شہید ہو گیا نا، آپ کی کیا خواہش؟ اب ان کی خواہش یہ تھی بس مجھے مدینے پہنچا دو، مدینے چلے گئے۔ وہ جب مدینے پہنچے ان کے والد سرور سہروردی کے، میجر سہروردی کے، تو وہ کہنے لگے کہ میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا، جو خادمین ہوتے ہیں مدینہ پاک کے، انہوں نے پکارا اس وقت وہاں پر کہ پاکستان سے کوئی آیا، پاکستانی کوئی پاکستانی ہے؟ کہنے اتفاق سے میں وہاں موجود تھا، میں نے کہا میں پاکستانی ہوں۔ کہنے تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے نام بتا دیا۔ جب انہوں نے اپنے نام بتایا، کہنے آپ کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ فلاں نام تھا۔ اچھا ٹھیک، آپ میرے ساتھ آئیے۔ وہ اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ اب کہہ رہے ہیں میری نہ جان نہ پہچان، مجھے کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ میں خیر گھر چلا گیا ان کے، بڑی او بھگت ہوئی ان کے ساتھ، بڑی میری انہوں نے خدمت کی، بڑے پیار محبت سے کھلائے پلائے، بہت انعامات دیے، تحفے دیے۔
میں نے بھی پوچھا آخر معاملہ کیا ہے؟ کہنے آؤ بیٹھو ہم بتاتے ہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے میں نے خواب میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ تکبیر، اور مجھے اس میں دکھایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام صحابہ کرام بھی ہیں اور بہت سے اور بھی لوگ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لاشا ہاتھ میں لے کر آ رہے ہیں۔ کہا گیا کہ یہ میجر سرور کا لاشا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں پیش یہ کیا، حضور نے فرمایا کہ اس شہید کو جنت بقیع میں دفن کر دو۔ تو جب سے میں نے خواب دیکھا، میں تلاش کر رہا ہوں، روزانہ کہتا ہوں کوئی ایسا آدمی آئے، اس نام پاکستان تو بہت آتے ہیں، اس نام کو تو نہیں آ رہا تھا نا۔ میرے آقا کو اتنی خبر ہے، میرے آقا کو اتنی خبر ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے آقا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی گہری نظر رکھتے ہیں ہمارے اوپر، ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، میرے آقا سب کچھ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آج کل ہمارا حافظہ بہت خراب ہو گیا ہے۔ درود شریف میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔